بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے چینل ون کے اسپیشل پروگرام ایک ملاقات ڈاکٹر کے ساتھ سیزن 2 میں. ناظرین، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بچوں کے معاملے میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو شاید آپ کے جواب کچھ اس طرح ہوگے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، ہماری کوئی بات انہیں سمجھنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں آپ کے بچے کا قصور کم اور آپ کا انہیں سمجھنے میں قصور زیادہ ہے، تو CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق 3 سے 17 سال کے بچوں میں سب سے اہم ذہنی بیماریاں ADHD، بیہیورل پرابلمس اینڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو WHO 10 میں سے 2 بچے ذہنی بیماری کا شکار ہے. اینڈ نیشنل الائنس اور مینٹل النس کے حساب سے تقریباً 5 ٹینیجرز میں سے 1 ٹینیجر ڈپریشن کا شکار ہے. اینڈ 8% آف آل ٹینیجرز آر ڈیلنگ ود اے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. آلسو suicide rates of people suffering from major depression is 20 times more than in the general population. WHO تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ ذہنی بیماریاں شروع میں نظر انداز کی جائے یا ٹریٹ نہ کی جائے، so this can lead to grave consequences in the future. اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود آج بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کی ذہنی صحت سے غافل ہیں. ہم اپنے بچوں کی فزیکل ہیلتھ کو بخوبی دھیان رکھنا جانتے ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے آج کا ہمارا ٹاپک چلڈرن کے مینٹل ہیلتھ پر ہے. آج کے اہم سوالوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی بچوں کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے اور انہیں کس طرح سے مدد کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ سوسائڈ وچ از اے گروئنگ پرابلم ان ٹوڈیز انڈیویجولز، ان ٹوڈیز ینگ اڈلٹس، کیا اس کی وجوہات بھی چائلڈہڈ ڈپریشن ہے یا کچھ اور. تو چلے ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ ایکسپرٹ کو، جو ہے ڈاکٹر سیدہ رخشیدہ. ڈاکٹر رخشیدہ از a renowned psychiatrist and a psychotherapist with over 22 years of experience in this field. She was recently sworn in as the president of Bombay Psychiatric Society, and she is the founder of Trellis Family Center. So Dr. Rukshida, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for taking time out and being with us here today. My pleasure. Okay. تو میرا پہلا سوال، I want to start with a very basic question تاکہ ہماری آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو. جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، سو واٹ ڈو وی مین بائی مینٹل ہیلتھ؟ اینڈ یہ جب کیونکہ بچوں کا ٹاپک ہے، بچوں کے مینٹل ہیلتھ کا ٹاپک ہے، تو یہ کتنا پریویلنٹ ہے آج کی سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں؟ یہ نا سوال بہت ایسے معمولی سا ساؤنڈ کرتا ہے، بٹ وہ ہے بہت بھاری، کیونکہ اس کا جواب بہت لیئرڈ ہے، نوانسڈ ہے نا. جب بھی ہم کہیں گے کہ صحت، تو چاہے ہم کہہ رہے ہیں جسمانی صحت یا ذہنی صحت، جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تب ہمیں معلوم ہے کہ صحت کا ایک بہت اچھا سا سمپل سا ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے. بالکل. چلو الحمدللہ ہمیں بیماری نہیں ہوگی، نہ ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے، نہ اسکیزوفرینیا ہے، نہ بائی پولار ہے. مگر مینٹل ہیلتھ جو ہم کہیں گے، جیسے فزیکل ہیلتھ ایک رینج ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ بھی رینج ہوتا ہے. آج میں شاید اداس ہو سکتی ہوں کیونکہ کچھ ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا مینٹل ہیلتھ خراب ہے. بس یہ ہے کہ ہاں آج مجھے تھوڑی اداسی لگ رہی ہے. جیسے اگر مجھے سردی زکام ہو گیا تو میں کہوں گی کہ ہاں ویسے تو فزیکلی آئی ایم فٹ، آج مجھے سردی زکام ہے. بالکل. تو اور ہمیں تو وہ ایک ڈیفینیشن ہو گیا مینٹل ہیلتھ کا. دوسری طرح سے جب ہم مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس این interaction of our brain and our body with the environment. Okay. تو ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ ہمارے ریسٹ آف دا باڈی سے بات کرتا ہے. بالکل. ریسٹ آف ہمارے جو آس پاس کا جو ہمارا جو باہری جو دنیا ہے، ایک اندرونی دنیا اور باہری دنیا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے. اور جب پھر وہ کچھ پروڈیوس کرتا ہے، چاہے وہ کوئی خیال ہے، وہ کوئی احساس ہے، یا وہ کوئی حرکت ہے. اور اسی طرح سے پھر وہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا اگر سپوز میرا فیوریٹ کھانا ہے دکھا، آنکھوں کو کھانا دکھا، بھیجے میں گیا، پھر اچانک سے بھوک لگنے لگ جاتی ہے، تاکہ تو وہ بھی تو ایک انٹریکشن ہوا، وہ بھی مینٹل ہیلتھ ہے. اچھا مینٹل ہیلتھ جب ریگولر نارمل مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہمیں ہماری زندگی کے ہر دائرے میں ہوتی ہے. میں کتنا پڑھوں، کیسے پڑھوں، مجھے کیا یاد رہے گا،
میں اگر یہاں پہ بیٹھی ہوں تو میں کیا لفظ استعمال کروں, آج جب میں گھر سے نکلی تو میں نے کیا سوچا مجھے کون سے کپڑے پہننے چاہیے, میں میرے بچوں سے کس طرح بات کروں, میں میرے کلیگ سے کس طرح بات کروں, تو انٹرپرسنل ریلیشن شپس, میں کیسے ڈیسیجنز لوں کہ چاہے میں یہ نوکری ہاں کر دوں کہ وہ کورس منع کر دوں کہ اس سے شادی کروں یا اس سے شادی نہ کروں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا ظاہر سی بات ہے ہمارے ایوری ڈے لائف میں ہر ایک جو ہم حرکت کرتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اوکے, تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ مجھے بیماری نہیں ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہاں ہم خوش ہیں, it's also about daily functioning. Okay. So meaning it's what your brain registers and how it gives out signals for your body to react and what decisions you make. مطلب یہ ساری چیزیں mental health کے اندر آتی ہے. Absolutely. Okay. تو اور جیسے in your introduction also کہا کہ جسمانی طبیعت پہ ہم خیال رکھتے ہیں, صحت کا خیال رکھتے ہیں, مگر اگر ہم اس طرح سے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ برین کا ایک فنکشن ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مگر پھر یہ بھی تو پھر فزیکل ہیلتھ ہوا نا, یہ بھی تو جسمانی ہیلتھ ہوئی. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے تو واٹ از گڈ فار مائی برین از گڈ فار مائی مائنڈ, اینڈ واٹ از گڈ فار مائی برین واٹس گڈ فار مائی باڈی. کریکٹ. تو ہمیں اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے بہت کچھ ایکسٹرا یا الگ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہو جاتی ہے کہ آج کل کیونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں الحمدللہ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں, تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو میرے عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بولیں گے کہ یہ تو تم لوگوں کے چوچلے ہیں, ہمارے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. بالکل. مگر ایسا نہیں تھا. ہمارے زمانے میں بھی ساس سے جھگڑا ہوتا تھا, ہسبینڈ سے ناخوش رہتے تھے, تبھی بھی تو ہمیں سوچنا ہوتا تھا نا کہ اگر اینگر ہو رہا ہے تو اینگر مینجمنٹ کیسے کرو, اسٹریس ہو رہا ہے تو اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرو. اور بیماریاں تو ہمیشہ سے تھیں, اور بیماریاں تو ہمیں سنت کے حساب سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ بیماریاں ہمیشہ سے تھیں اور ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا. تو بیماری ہونا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور علاج کرنا اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہم نے جو اس کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں بالکل دور رہنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا یہ ایک نارمل حصہ ایسا ہمیں دیکھنا ہے, اور پھر ہمیں جو اس کے بارے میں کرنا ہوگا اچھا برا جو بھی ہے پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. تو کوئی ایک ایکسٹرا برین نہیں چاہیے مجھے ٹو تھنک اباؤٹ مائی مینٹل ہیلتھ. بالکل. یا اینڈ لائک یو سیڈ کہ برین بھی تو ایک فزیکل فارم رکھتا ہے, تو وی کین آلویز کنسیڈر اٹس لائک اے پارٹ آف یور فزیکل ہیلتھ, کیونکہ ہم ہمارے برین کو وی ٹریٹڈ ویل, alhamdulillah, that helps our minds to be healthy as well. Absolutely. Right? So moving on to the next question کہ now in your practice when we are talking about children's mental health, تو کون سے what are the common mental issues that you encounter in your practice, and اگر میں gender کے بارے میں بات کروں, is it like gender oriented کہ نا girls are coming up with more mental issues or boys are coming up, or is there any ratio or any proportion? سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کویسچن. ہمیں سب سے پہلے تو بات یہ سوچنی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ چلو جیسے کہ اگر 100 لوگوں کو بیماری ہے تو اس میں سے 50% لوگوں کو یہ جو بیماری ہے جو اڈلٹہڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں 15 سال کی عمر تک نظر آ جاتی ہے, ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. اینڈ 75% مطلب ایک تہائی حصہ 25 کی عمر تک ہو جاتا ہے. تو جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا مینٹل ہیلتھ کی جو بیماریاں ہیں وہ ایکچولی نیورو ڈیولپمنٹل بیماریاں ہیں, تو جب ہم چھوٹے ہیں, ہمارے بچے چھوٹے ہیں, وہ جو عمر ہے ایکچولی یہ بیماریاں تب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو کہتے تھے پہلے کہ بچوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا, بوڑھوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. انفیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے, اور جو نظر آنے لگ جاتی ہے ڈائگنوسس تک تب وہ 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ عمر میں کہ کون سی ہوں گی. اینڈ لائک یو سیڈ جینڈر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم سارے سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہمیشہ یہ کہیں گے جینڈر از اے کریٹیکل ایلیمنٹ, کریٹیکل سوشل ایلیمنٹ ایز ویل فار دا کانسٹرکٹ آف اینی کائنڈ آف مینٹل النس. تو نہ کہ صرف بایولوجیکلی بٹ آلسو سوشلی. رائٹ. تو بایولوجیکلی آلسو جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے لڑکیوں کا کس قسم سے کس ایج میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس سے
لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر مور پرون ٹو ہیونگ ڈپریشن اینڈ اینزائٹی دین بوائز. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب پیوبرٹی نہیں ہوتی ہے, ایڈولسنس نہیں ہوتا ہے, تب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی سیم ہوتا ہے گرلز اینڈ بوائز کا. پھر جب لڑکیاں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں تب ہم دیکھتے ہیں زیادہ ڈپریشن اینزائٹی لڑکیوں میں زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مینوپاز ہو گیا تو پھر واپس وہ لیول فیلڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, ابھی دونوں کو ہی اتنا رسک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو بھی کبھی بھی ہو جائے گا. کوئی بھی بیماری ہونے کے لیے نا 3-4 چیزیں, وہ انگریڈینٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہونا ضروری ہے. تو ہاں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مینوپاز میں پھر واپس لیول فیلڈ ہو جاتا ہے, مگر ہاں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الزائمرز ڈیمینشیا جو بیماری ہوتی ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور آدمیوں میں کم ہوتی ہیں. ویمن لیو لانگر ود ڈیمینشیا دین مین. تو یہ ڈیفینیٹ جو چینج ڈفرینسز ہم دیکھتے ہیں آدمیوں میں اور عورتوں میں, جس طرح بیماری آتی ہے, جس طرح بیماری دکھتی ہے, سیم بیماری آدمیوں میں الگ دکھے گی, عورتوں میں الگ دکھے گی. اور سب سے انفارچونیٹ بات ہے جس طرح بیماری کا علاج ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو ابھی بھی وہ جو علاج ہے وہ نہیں ہو پاتا. بالکل. اگر کوئی آدمی ہے اور اسے کوئی بیماری ہو گئی تو وہ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ جائے گا. اگر عورت ہے اور اسے کوئی بیماری ہو گئی, کوئی بھی قسم کی بیماری, نہ کہ صرف ذہنی بیماریاں, تو اس کا ایک جنرل فزیشین تک جانے کے لیے بھی راستہ آسان نہیں ہے. بالکل. تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں جو برڈن آف ڈس آرڈرز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ عورتوں میں اس وجہ سے بھی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی جینیٹیکلی ایشوز رہتے ہیں, بٹ آلسو سوشل ایشوز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برڈن آف ڈس آرڈر زیادہ ہے. رائٹ. سو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ ڈاکٹر رخشدہ ہیز ٹولڈ اس کہ جینڈر از ویری امپورٹنٹ ان گرلز, اسپیشلی جب وہ ایڈولسنٹ اور ٹین ایجر کی ایج میں آتی ہے تو دین دے آر مور پرون ٹو انزائٹی اینڈ ڈپریشن ایز اپوز ٹو بوائز. اور جیسے ڈاکٹر رخشدہ نے کہا کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ عورتوں کو بھی ایک تو ایکسیپٹنس نہیں ہوتا, ڈینائل میں رہتے, اینڈ اگین گوئنگ ٹو اے ڈاکٹر از اندر چیلنج فار دیم. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیر آر گرل چائلڈ ان یور فیملی. اب ضرور چیک کرے کہ کیا ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہے یا نہیں. سو ڈاکٹر رخشدہ, میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو مینٹل بیماریاں یا ذہنی بیماریاں کا جو یہ جڑ کیا ہے, یہ روٹ کوز کیا ہے؟ از اٹ لائک یو جسٹ مینشن کہ اٹ کین بی جینیٹک, سو از اٹ اونلی جینیٹک, یا جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو از اٹ بیکاز وین سو ڈیورنگ پریگننسی یا نیوٹریشن ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا تناؤ ہے گھر میں اس کی وجہ سے دا چائلڈ دیٹ از بورن از گوئنگ ٹو ہیو مینٹل ڈس آرڈرز, یا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ان ہز ڈیولپمنٹ فیز تب اس کو برابر سے دھیان نہیں رکھا گیا, نیوٹریشن نہیں دیا گیا. کین دیٹ بی یور کاز؟ سو واٹ از دا روٹ کاز آف دیز مینٹل ڈس آرڈرز؟ تو سمپل سا جواب ہے کہ یہ جو کچھ ابھی کہا گیا یہ سب. اوکے. تو ایسا ہوتا ہے جیسے بھی میں نے کہا تھا نا کہ ہماری باڈی, ہمارا برین اور ہمارا انوائرمنٹ, اس کا ڈائیلاگ چل رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہوتا ہے. بالکل. تو اگر مجھے جینیٹیکلی مجھے رسک زیادہ ہے, سپوز میرے خاندان میں کسی کو ڈپریشن, اسکیزوفرینیا وغیرہ وغیرہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے مجھے کوئی بھی مینٹل النس ہونے کا رسک زیادہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ یس کہ مجھے مجھے میرا رسک تھوڑا زیادہ ہے نہ کہ کسی اور کا. جیسے کہ اگر میرے فادر کو یا مدر کو ڈائبٹیز ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ ارے مجھے ہو سکتا ہے, مجھے میٹھا کم کھانا چاہیے, ہے نا. اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں کسی کو بھی سائیکائٹرک کوئی النس ہے, انکلوڈنگ اسموکنگ کی عادت یا شراب یا دوسری ساری چیز, ایڈکشنز آر آلسو سائیکائٹرک النسز, ہے نا. تو اگر ایسا کچھ ہے تو میرا رسک زیادہ ہے. اچھا, یہ رسک ہے, ضروری نہیں ہے مجھے رسک ہے تو مجھے بیماری ہوگی ہی, مگر جس طرح میرا انوائرمنٹ سے انٹریکشن ہے, جیسے کہ اگر میں جب چھوٹی تھی تو میں نے بہت کچھ برا دیکھا, بہت سٹریس تھا, گھر پہ جھگڑے وغیرہ ہو رہے تھے, یا مجھے شاید کھانے پینے کے لیے اتنا مجھ پہ توجہ نہیں دی گئی, تو وہ میرا رسک بڑھا دے گا. اوکے. اچھا, پھر میں اگر بڑی ہو گئی تو جو سوسائٹل ایشوز رہتے ہیں, ابھی پیریڈز ہو گئے, اسکول نہیں جانا, ابھی یہ کر لو, یہ پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے تم کو, تو اس کی وجہ سے سٹریس بڑھ جائے گا. انڈر دس کمپیریزن نارملی بھائی بہنوں میں بھی کمپیریزن کوئی بھی سٹریس, جو بھی ہم سٹریس بولتے ہیں, میں لڑکا ہوں اور مجھے نوکری اچھی نہیں مل رہی ہے, وہ سٹریس, مجھے نوکری مل گئی, میرا باس اچھا نہیں ہے, تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو سٹریس وغیرہ ہوگا وہ بھی انٹرنلی مجھ پہ ریئیکٹ کرے گا, پھر میرا رسک بڑھ جائے گا. تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے جو سٹریس ہوتے ہیں, دے ول ڈیفینیٹلی ایڈ
بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر مجھے انٹرنلی میرا انوائرمنٹ خراب ہے، جیسے مجھے تھائرائڈ کی بیماری ہے یا مجھے ڈائبٹیز ہے، چاہے تھائرائڈ کی بیماری بچپن سے ہے، چاہے پی سی او ڈی میں مجھے ینگ عمر سے ہو گیا ہے، پھر میرا رسک بڑھ جائے گا. اچھا. تو میرے جو جتنے زیادہ رسک بڑھیں گے اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ مجھے کوئی النس ہو جائے گی. اوکے. تو اگین اٹس اے ڈائلاگ بٹوین مائی انٹرنل انوائرمنٹ اینڈ مائی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اٹس نیور جسٹ ون تھنگ. It's never just one. So there is contributing a combination of factors that play a role. Absolutely. جیسے ابھی کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں، ایک کو کووڈ ہو گیا دوسرے کو نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ شاید وہ انسان کو جس کو کووڈ نہیں ہوا اس کا جینیٹک جو ہے وہ وائرل انفیکشن سے لڑنے کا شاید زیادہ اس میں کیپیبلٹی ہے، پاور ہے. وی ڈونٹ نو. کریکٹ ہے نا. بھلے سبلنگز ہو، بھائی بہن ہو یا بہن بہن ہے یا بھائی بھائی ہے، پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. تو یہ ہر جو بیماری ہے، چاہے وہ ہم جسمانی بیماری کہتے ہیں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، تھائرائڈ، فلانا فلانا، یا ہم سائیکائٹرک بیماریاں کہتے ہیں کہ بابا ڈپریشن، اینزائٹی وغیرہ، روٹ کاز تو وہی ہے کہ ہمارا انٹرنل اور انٹر ریلیٹڈ بیسکلی، کچھ آئسولیشن میں نہیں ہے. ایبسولوٹلی. تو یہ نان کمیونیکیبل ڈس آرڈرز ہیں نا. کریکٹ. یہ کووڈ تو کمیونیکیبل ڈس آرڈر تھا، مگر یہ نان کمیونیکیبل ڈس آرڈر ہے. ڈائبٹیز، بلڈ پریشر. تو ڈپریشن بھی نان کمیونیکیبل ڈس آرڈر ہے. تو اس کا جو جینیٹک بیسز ہے، جو جڑ ہے، وہ ایک ہی ہے. تو ایک تار ہل گیا تو دوسرا تار ہلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی کو یہ نہ دیکھا جائے کہ اچھا تمہیں ڈپریشن ہو گیا تم ویک ہو، اچھا تمہیں اسکیزوفرینیا ہو گیا تم پہ اللہ کی قہر پڑی ہے، بالکل تم نے کوئی گناہ کیا اس کی وجہ سے تمہیں یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم بہت سا کچھ سوچتے ہیں اور ہم دوسروں سے کہتے ہیں، یہ غلط ہے. کریکٹ. بیماری زیادہ ریمپنٹ ہے مینٹل النیسز میں کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کا قہر اینڈ یو ڈن سم تھنگ رانگ، یہ سب چیزیں کوئی ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ایسی سب چیزیں نہیں کہے گا. بٹ ویئر مینٹل النیسز آر کنسرنڈ، یہ اکثر یہ سب دیز تھنگز آر واٹ وی ہیئر. سو کمنگ بیک ٹو چلڈرن، اگر میں مطلب معمولاً بچے لائک وین وی ٹاک اباؤٹ جب دا ایجز دیٹ وی ہرڈ کہ دا اسٹیٹس دیٹ ور کہ 3 سے 17 سال کے بچوں میں ADHD بیہیویئرل پرابلمس ہو سکتے ہیں. معمولاً بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں اینڈ دے ہیو لاٹ آف انرجی، وہ ریسٹلیس ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتے. سو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ کہ یہ جو بیہیویئر بچہ دکھا رہا ہے اٹ از اے نارمل بیہیویئر ایز اپوز ٹو کہ اس کو کوئی بیماری یا کوئی مینٹل ایشو ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ دیٹ؟ تو بچے تو پھدکتے رہنے چاہیے، ہے نا. اسی لیے بچے ہوتے ہیں. وہ کھلکھلا کے ہنسیں گے نہیں، وہ اتھڑ پتھڑ کھیلیں گے نہیں، تو پھر کیا ہی فائدہ ہے. اور اس سے ان کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو. مگر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جب دوسرے بچے جتنا بیٹھ کے پڑھ پاتے ہیں یا ایک جگہ رہ کے کچھ کر پاتے ہیں، سب بچوں نے اتنا ہی کھیلا کودا، مگر اس انسان میں یہ بچے میں تھوڑا زیادہ انرجی زیادہ ہے یا نہیں، تو وہ ایک چیز ایک جگہ جب بیٹھ کے کوئی کھیل بھی رہا ہے تو پہلے یہ چھوڑ دے گا، پھر وہ کھیلے گا، پھر وہ چھوڑ دے گا، پھر یہ کھیلے گا. اگر ایسا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی شبہ ہو کہ نہیں شاید میرے بچے کو کچھ ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جا کے بابا ڈاکٹر سے پوچھ لو. کیونکہ نہیں تو وہ جو اگر ہمیں شک بھی ہو رہا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارے دل میں گھر کر جائے گا، پھر ہمیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں سچ ہے. ابھی میں ملت ہاسپٹل جو جوگیشوری میں ہے وہاں پہ جنرل OPD رہتا ہے ہمارا. تو نا 2-3 عورتیں آئیں ایک بچی کو لے کر، وہ بہت فکر مند تھیں کہ نہیں ہمیں تو لگتا ہے ان کو ADHD ہو گیا. تو ایک تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ بابا پتہ ہے لوگوں کو کہ ADHD کیا ہے. دوسرا پھر آئے تو میں نے کہا اچھا آپ کو کیوں لگتا ہے ADHD ہے؟ نہیں وہ صوفے کے اوپر سے جمپ کرتی رہتی ہے. تو میں نے کہا کتنے لوگ ہیں گھر میں، گھر کتنا بڑا ہے، یہ باہر جاتی ہے کیا کھیلنے کے لیے؟ نہیں جا پاتے کیونکہ ان کا گھر اس طرح سے ہے اور جو محلے میں ہے وہ وہاں پہ کہیں گارڈن وارڈن نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کا بچہ نارمل ہے، کیونکہ کہیں تو کھیلے گا بچہ، اور کھیلے گا نہیں تو بڑھے گا کیسے بچہ. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نہ کہ صرف پیرنٹس مگر گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں، یہ ٹیچرز دے آلسو پک اٹ اپ. مگر میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ اگر کوئی لے پرسن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو ADHD ہے تو وہ لیبل ہے. اگر ایک سائیکائٹرسٹ کہہ رہا ہے کہ بچے کو ADHD ہے تو وہ ڈائگنوسس ہے. تو ہمیں لیبل کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اگر ڈائگنوسس ہے تو جلدی سے جلدی ڈائگنوسس کرو اور پھر دیکھو کہ کیا کرنا ہے اس کا. بالکل ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ایک تو سیلف ڈائگنوسس نہیں کرنا ہے بیکاز یو آر ناٹ کیپیبل آف کمنگ ٹو دا رائٹ کنکلوژن. اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ لیبل کرو گے بچوں کو اینڈ یو ول ناٹ گو ٹو دا رائٹ پرسن, دا رائٹ ہیلتھ ایکسپرٹ ہو از گوئنگ ٹو گیو یو دا نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ کو اس کو کس طرح سے ہیلپ کرنا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر ایسی کوئی اٹینشن اسپین میں دقت ہو رہی ہے, بچہ کانسنٹریٹ نہیں کر پائے, کچھ ایکسٹرا لیول کی اس کی ایکٹیویٹی ہے, اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو ایک اور بار ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس ADHD میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں الگ دکھتا ہے. زیادہ تر ہم لڑکوں کو ADHD ڈائگنوز کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ پھدکتے رہتے ہیں تو ہمیں دکھ جاتا ہے, رائٹ ہے نا, اگر وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ہمیں دکھ جاتا ہے. مگر لڑکیوں کو جب ADHD ہوتا ہے تو وہ اکثر ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے شاید وہ اتنا نہیں ہے. ہم انہیں وہ ڈے ڈریمر کر دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ پڑھتے پڑھتے بھی کچھ اور ہی سوچتے رہتے ہیں, اور ہم بولتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی کا تو دماغ چلتا نہیں ہے اس چیز میں, موبائل دے دو دیکھو کیسے دیکھے گی. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہائپر ایکٹیویٹی, نہ کہ صرف اٹینشن اسپین, نہ کہ صرف امپلسیوٹی جو ہال مارک فیچرز ہوتے ہیں ADHD کے, بٹ گرلز میں وہ دکھتے بھی الگ ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں میں ADHD نہیں ہوتا ہے. goes back to the gender that they present symptoms also differently. Definitely. Right. So اکثر ماں باپ بچوں کو پریشرائز زیادہ کرتے ہیں اینڈ یو نو ان دا سینس they are put so much and they put them in multiple activities, یا comparison کرتے ہیں, یا اگر the child is feeling something, fear ہے تو وہ dismiss کرتے ہیں, they do not acknowledge کہ بچے کو کچھ ہو رہا ہے, جیسے یہ سب تو ہوتے رہتا ہے. So do these things also affect the mental health of a child? پیرنٹنگ اینڈ پیرنٹنگ اسٹائل بہت معنی رکھتا ہے اور بہت امپورٹنس ہوتا ہے ہیلتھ میں, نہ کہ صرف مینٹل ہیلتھ میں بٹ ہیلتھ ان جنرل. اور پیرنٹنگ اسٹائل نا, کیونکہ ہمارے گھروں میں ہم اکثر صرف نیوکلیئر فیملیز نہیں ہوتی ہیں, اگر بہت بڑی جوائنٹ فیملی نہیں ہے تو پھر بھی کوئی تو ایکسٹرا فیملیز رہتی ہیں. تو پیرنٹنگ ہر کوئی وہ اڈلٹ انسان کر رہا ہوتا ہے جو گھر میں ہے, انکلوڈنگ اگر ہمارے پاس کوئی ڈومیسٹک اسٹاف بھی رہتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. بٹ آف کورس پیرنٹس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ رہتا ہے. تو یہ جو بچوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ ووم سے شروع ہوتا ہے کہ جب ووم میں بچے کو کچھ سنائی دینے لگ جاتا ہے, اور اگر بچے کی اسپیشلی ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا چائلڈ اگر بہت زیادہ لاؤڈ نوائزز, چیخنا چلانا وغیرہ ایسے ہوگا, یعنی تو بہت زیادہ نوائز پولیوشن ہوگا, تو دیٹ انکریزز دا رسک آف دا چائلڈ آف ہیونگ اینزائٹی ڈس آرڈرز. تو وہ وہاں سے when the child is in the womb. when the child is in the womb. تو اسی لیے بہت ساری سنتیں بھی ہیں نا کہ اچھا ہاتھ رکھ دو وائف کے ٹمی پر, سورے پڑھو تاکہ کام ہو جائے وغیرہ, تاکہ وہ سب کچھ اچھا اثر پڑے بچوں پہ. بالکل. جب ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پھولے پھلے صحت مند رہے, بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے, اور مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر کوئی نیا فیڈ نہیں پیچھے پکڑنا ہے. نہیں شکر بالکل نہیں دینی چاہیے, نہیں نمک بالکل نہیں دینا چاہیے, نہیں انڈے نہیں دے سکتے, نہیں یہ نہیں دے سکتے. تو ہمیں یہ فیڈ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. بالکل. اگر کوئی دو رائے ہو رہی ہے نا کہ ہسبینڈ بول رہا ہے یہ کر لو, وائف بول رہی ہے وہ کر رہی ہو, دادی نے تو کچھ اور ہی بول دیا, تو میک اٹ سمپل, کیونکہ جھگڑے نہیں کرنے ہیں کہ بچے کے لیے کیا صحیح ہے. ایک پروفیشنل کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے کہ کھانے میں یہ چلے گا کہ وہ چلے گا, اتنا چلے گا کہ اتنا چلے گا. اور جیسے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کھیلنا کودنا بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اینڈ لائک یو ور سیئنگ ہے نا, پیرنٹنگ میں کبھی کبھار کمپیریزن ہو جاتے ہیں کہ ناٹ کہ صرف شرما جی کا بیٹا, بٹ آلسو کہ ہمارے ہی گھر میں اگر 2-3 بچے ہیں تو اس کو آتا ہے, تمہیں کیوں نہیں آتا ہے. وہ تو بالکل بھی صحیح نہیں رہتا ہے, بیکاز دین وی ناٹ لوکنگ ایٹ اے چائلڈ, وی آر لوکنگ کہ ہم کو کاربن کاپی چاہیے سب کی, برابر ہے نا. تو وہ انڈیویجوالٹی جو بچے کی ہے وہ کہاں سے آئے گی. تو کمپیریزن تو بالکل نہیں کرنا ہے. اور آج کل کے ماشاء اللہ سے بچے بھی بہت پلٹ کے کمپیئر کر دیتے ہیں کہ آپ بھی تو یہی سبزی بناتی ہیں, وہ نہیں بناتی, تو ہمیں تو وہ کرنا نہیں ہے کمپیریزن. اس کے اوپر سے جب ہم پریشر ڈالتے ہیں, نہیں تم نے یہ بھی سیکھنا ہے, تم نے وہ بھی سیکھنا ہے, تو ہم وہ بچے کی پرسنالٹی کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. کوئی بچہ زیادہ باتیں کرتا ہے, کوئی بچہ کم باتیں کرتا ہے, کسی کو کھیل کود اسپورٹس اچھا لگتا ہے, کسی کو ڈرائنگ اچھا لگتا ہے. مگر ہم کہیں گے کہ ہر بچے کو آل راؤنڈر ہونا ہے, جو وہ ہو نہیں پائے گا. تو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈس اپوائنٹ پیرنٹس ایز ویل ایز چلڈرن, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو میک دا چلڈرن فیل انایڈیکویٹ. کریکٹ. اور اگر بچے کو یہ لگنے لگے کہ نہیں کہ ٹرانزیکشنل ہے میرے ماں باپ کا خلوص اور پیار محبت, کہ میں اچھے مارکس لاؤں گا تو ہی مجھے محبت ملے گی,
میں اچھے کام کروں گا تو ہی وہ لوگ مجھے پسند کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے. تو وہ بچے پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. Right. اپنے ماں باپ سے وہ ہیٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. تو اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایموشنل اسٹیٹ اچھا رہے. اگر ہم ڈانٹ بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو تو ہم کس طرح ڈانٹ رہے ہیں، کون سے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، کون سا لہجہ استعمال ہو رہا ہے، کیا ٹون استعمال ہو رہا ہے، بالکل. اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اور یہی چیز کہ اگر ہم ڈانٹ بھی رہے ہیں اس سے بچے پہ اچھا بھی اثر ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ برا بھی اثر ہو سکتا ہے. لائک دیسی نا پازیٹیو کرٹیسزم یا نیگیٹو کرٹیسزم، ہمیں بچوں کو بریٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ٹو گیو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک تاکہ وہ بچہ اپنی غلطی سمجھ سکے اینڈ ہی کین لرن فرام اٹ، ایز اپوز ٹو اتنا ڈسپلن کر دو کہ وہ خود ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھول جائے. اور اگر ہم بچے کو خود کے لیے اپنے ڈیسیجنز کچھ نہیں چھوڑیں گے ان کے اوپر تو بچہ سیکھے گا کیسے کہ بڑے ہو کے خود کے ڈیسیجنز کیسے لیے جائیں. بالکل. تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، ہم نہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو پوچھو آج بیٹا میرا کیا کھائے گا، یہ پوچھ لو کہ بچہ آج گھر میں یہ سبزی ہے یا نہیں تو یہ سبزی ہے، تم کو کیا چاہیے. گیو دیم این آپشن. تو لیٹ دیم، ایسا بھی میں نہیں کہوں گی کہ پیار محبت مت کرو، مگر ایسا بھی نہیں کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے یا نہیں تو نہیں، تمہاری تو چلے گی ہی نہیں. تو جو ایکسٹریمز ہو جاتے ہیں نا وہ ہمیں ماڈریشن میں چلنا ہے. ماڈریشن، آئی تھنک ماڈریشن از دا کی. Absolutely. اوکے، سو اب پریشر کی بات چل رہی ہے بیکاز یو ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹل پریشرز. میں نے دیکھا کہ سوسائڈ از دا سیکنڈ ہائیسٹ ریزن فار ڈیتھس ان ینگ انڈین اڈلٹس. اینڈ میں نے ایک رپورٹ بھی پڑھا تھا، اٹ واز ان فیکٹ ان 2018 کہ انڈیا اینڈ چائنا اکاؤنٹس فار 54% آف ڈیتھس بائی سوسائڈ گلوبلی، اور یہ 2018 کی بات ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا دیر از سو مچ پریشر آن ٹین ایجرز، یہاں پہ کمپیٹیٹیو ایگزامز ہو یا پروفیشنل لیول پہ ان کو کمپٹیشن ہے، دیر از کوٹا سسٹم، دیر از پریشر فرام ہوم ٹو ایکسیڈ اینڈ ایکسیل. تو واٹ آر دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز؟ کون رسپانسبل ہے فار دیز رائزنگ سوسائڈ ریٹس؟ از اٹ دا پیرنٹس، از اٹ سوسائٹی، از اٹ دی انڈیویجول، کیا ہے؟ تو لائک یو سیڈ یہ بہت فکر مند بات ہے کیونکہ سیوسائڈ ایک ایسی موت ہے جو بہت ہی زیادہ پریونٹیبل ہے. تو اگر ہم ایک انسان کو بھی سیوسائڈ سے کھوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے اس کو تو بچایا جا سکتا تھا. تو یہ سیوسائڈ، ڈیتھ بائی سیوسائڈز آر ٹیریبل ریئلی. اور انفارچونیٹلی کووڈ میں اور کووڈ کے بعد سیوسائڈ ریٹس اور بڑھ گئے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں جو یوتھ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں فرام ایج 10 to 25، تو دا نمبر آف پیپل ڈائنگ ڈیورنگ دس ایج از سیوسائڈ انفارچونیٹلی. اور انڈیا میں بہت کم، پورے ورلڈ میں ایسی 5 ہی نیشنز ہیں جہاں پہ مین اینڈ ویمن بوتھ آف دیم ہیو اے ہائی سیوسائڈ ریٹ. ورنہ گلوبلی ہم دیکھتے ہیں زیادہ عورتیں کوشش کرتی ہیں، اٹیمپٹ کرتی ہیں سیوسائڈ کی، مگر زیادہ جو مرد ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں سیوسائڈ، وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سیوسائڈ سے بیکاز آف ایکسیس اینڈ اے ہول لاٹ آف ادر تھنگس. مگر انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویمن کا جو سیوسائڈ ریٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم امپلائبلٹی مطلب ایجوکیشن کو ہم نے صرف امپلائبلٹی کے لیے ہم نے کھڑا کر دیا ہے، ایجوکیشن کو ہم نے کسی اور چیز کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. تو وہ جو پریشر ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پریشر تو ہو ہی رہا ہے، مگر اس کے علاوہ جو بچوں کی، جو ینگ اڈلٹس ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، ان کی جو دنیا جو بدل رہی ہے وہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہر بچہ ایک ڈیجیٹل جنریشن کا بچہ ہے آج کل، اور ان کی جو ورچوئل لائف ہے، ان کا جو ورچوئل پریزنس ہے، اس سے ان پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بچوں کو موبائل ایڈکشن ہے، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کنٹینٹ وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس سے بھی بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے امپریس، مطلب بری طرح سے امپریس ہو رہے ہیں. باڈی امیج ایشوز، سیلف کانفیڈنس ایشوز، all of those things are kind of taking a toll on the children. اور ظاہر سی بات ہے جب بچے، پیرنٹس بھی فکر کے مارے بچوں کو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، زیادہ وہ انکریج کوٹ اینڈ کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پریشر بڑھ رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہمارے بچے کی لائف میں کہاں کہاں سے پریشر آ رہا ہے. بہت مرتبہ ہم جو بچوں کا سیلف پریشر ہے وہ مس کر جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو بھی ایمبیشن ہے کہ مجھے اتنے لائکس ہونے چاہیے، میرے اتنے فالوورز ہونے چاہیے، کہ مجھے اتنے مارکس ملنے چاہیے، اور مجھے IIT ہی جانا ہے تو مجھے MBBS یہیں کرنا ہے. تو وہ جو سیلف پریشر ہوتا ہے اکثر ہم وہ مس کر جاتے ہیں. ہم بہت خوش رہ جاتے ہیں کہ ارے میرا بچہ تو بہت تیز ہے اور بہت ایمبیشیس ہے. اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ ایمبیشیس ہے، مگر کیا آپ کا بچہ وہ ایمبیشن کو ہینڈل کر پا رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے فرینڈ، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یا ٹین ایجر
اگر ان کا نا بیہیویئر بدل گیا ہے, یا تو پہلے وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, بہت آئسولیٹ ہو گئے ہیں, یا تو اچانک سے بہت زیادہ سب سے بات کرنے جا رہے ہیں, ہر دوسرے انسان سے بول رہے ہیں, جیسے کہ ایک گڈ بائی کہہ رہے ہیں کسی کو, اگر ایسے ہم نے تبدیلی دیکھی ان کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں, تو ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم نے ان کے ایموشنل رینج میں تبدیلی دیکھی کہ چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا, اسپیشلی جب بچے ہوتے ہیں انہیں اس اداسی کا احساس نہیں ہوتا, انہیں چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے. بہت سارے بچوں کو یہاں دکھے گا وہاں دکھے گا, کیونکہ انہیں اور سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے, تو انہیں بہت ساری فزیکل سمٹمز ہو سکتی ہیں, لائک سوڈو پین. وہ پین ڈیفینیٹلی فیل کرتے ہیں, مگر جو اس کا اوریجن ہوتا ہے وہ برین اینڈ مائنڈ ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے, نہ کہ کوئی فزیکل پرابلم ہے, مگر پین وہ فیل کرتے ہیں. تو ہم جب اکثر بولتے ہیں ہاں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر, تو ہم وہ نا نیگیٹو انداز میں دیکھ رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے تو وہ کیوں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے وہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ایک سمٹم ہے, پرابلم نہیں ہے. اچھا. تو مگر ہم اس کو سمٹم نہ مان کے ہم اس کو پرابلم سمجھنے لگ جاتے ہیں, انفیکٹ اس کو اور اٹینشن نہیں دیں گے یا ٹف لو کریں گے یا ایسا کچھ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں, اور جس طرح ہم جب بات کرتے ہیں ہم اکثر کتراتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آر یو اوکے, آر یو فیلنگ اوکے, کریکٹ, ڈو یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو وتھ سم تھنگ, کین وی سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو یہ ہمارے پاس یہ لفظ نہیں ہے بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس وہ اسکل نہیں ہے کہ ہم کس طرح بات کریں, کہ ہم اس طرح سے کیسے بات کریں. اور انفارچونیٹلی بہت یہ ہوگا, نہیں میں اس کو پوچھوں گی کہ اگر تجھے سیوسائڈ کا یہ خیال آ رہا ہے تو نہ سوچنا والا بھی سوچنے لگے گا. وہ سب سے بڑی غلطی ہے. جو انسان کے دماغ میں سیوسائڈل تھاٹس نہیں ہیں, ہم ان کو امپلانٹ نہیں کر پاتے ہیں اس طرح سے. انفیکٹ اٹس اے گڈ تھنگ ٹو آسک کہ آر یو فیلنگ دس. ایسا نہیں کہ تمہیں سیوسائڈ کا دل تو نہیں کر رہا نا, ہمیں ایسا نہیں پوچھنا ہے, کیونکہ پھر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں کر رہا ہے, کہیں گے نہیں چچا ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہمیں انکریجنگ, ہمیں ایمپیتھیٹک لسننگ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے کریں. اور جب بھی اگر کسی نے کہا سیوسائڈ کا تھاٹ بھی آیا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے. کیونکہ ہاں بہت مرتبہ سیوسائڈ کے تھاٹس آئیں گے, مگر اگر ہم نے اس کو میڈیکل توجہ نہیں دی تو ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں کہ کب یہ جو تھاٹ ہے یہ ایکشن میں تبدیل ہو جائے گا. It can not only be an intrusive thought, it can actually act on it and اور lose اسپیشلی life. جب ہم ٹین ایجرس کی بات کرتے ہیں, ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس کا جو برین کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ان میں امپلسیوٹی زیادہ ہے. تو اگر انہیں خیال بھلے بہت دنوں سے آ رہے ہیں بٹ اچانک سے وہ کر پاتے ہیں کچھ, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ ہاں ڈرامہ کر رہا ہے میرا بچہ, ٹھیک ہے آپ سوچ لو کہ آپ کا بچہ ڈرامہ کر رہا ہے, مگر اس کا ضرور علاج کرواؤ, کیونکہ نہیں تو پھر آپ ہی پچھتائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں سوچا. بالکل. مطلب نقصان کیا ہوگا اگر وہ ڈرامہ کر بھی رہا ہے, اٹس جسٹ دیٹ ہی از آلسو اویئر کہ میرے ماں باپ یہ میرے بیہیویئر کو نوٹس کر رہے ہیں, ایز اپوز ٹو اف ہی از ریئلی ان ٹربل یو ول بی ایبل ٹو ایکچولی سیو دیٹ پرسنز لائف. مگر جیسے میں نے کہا ڈرامہ اگر کر بھی رہا ہے بچہ, تو دیٹس انادر سمٹم کہ کیوں کر رہا ہے بچہ ڈرامہ. اگر اسے کچھ چاہیے اس کی وجہ سے ڈرامہ کر رہا ہے, تو وہ سیدھا کیوں نہیں پوچھ پایا. شاید اس کے پاس وہ ایموشنل ووکیبلری نہیں ہے کہ پوچھ لوں, چاہے شاید اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں مانگوں گا کو تو مل جائے گا. تو یہ سارے جو ہم کہتے ہیں کہ کوٹ اینڈ کوٹ ڈرامہ کر رہا ہے, وہ بھی ایک سمٹم ہے, اٹینشن سیکنگ سمٹم ہے. تو اس کو رفع دفع نہیں کرنا ہے اور اس کو بری طرح سے نہیں دیکھنا ہے, ایسا دیکھنا ہے کہ اچھا ایسے کیوں ہو رہا ہے. Right. So another follow-up question to this suicide case or the suicide situation, اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ suicide tendency یا suicidal thoughts comes more to people who are already suffering from a mental disorder, یا normal healthy لوگ کو بھی یہ problem, یہ suicide کے thoughts and they can implement themselves on the suicide? Is it like for example childhood depression is an underlying cause, do such people get into these thoughts or these actions, یا نارمل لوگ کو بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی جو موت ہے سیوسائڈ سے ہوئی ہے, تب ہم اکثر دیکھتے ہیں ہائی ایز 90% آف پیپل کہ پچھلے 1 سال میں ان میں سمٹمس تھے جو شاید نظر نہیں آئے, یا شاید وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی گئے یا تھیراپی کے لیے بھی گئے, 1-2 بار گئے, کیا نہیں تھیراپی, علاج نہیں ہوا یا نہیں کر پائے وغیرہ وغیرہ.
تو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ انڈر لائن جو کاز ہے ڈپریسو النیسز، انزائٹی النیسز، وہ ڈیفینیٹلی ٹریگرنگ فیکٹر ہے. مگر کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا پہلے بہت لانگ اسٹینڈنگ سوسائڈل تھاٹس نہیں ہو رہے تھے، اچانک سے تھوڑے سے انٹروزو تھاٹس آ گئے اور امپلسولی بھی ہم نے سوسائڈ کر لیا. بہت ہم نے کمبینیشن دیکھا ہے کہ اکثر اسپیشلی جب ٹین ایجرز ہیں یا تھوڑے زیادہ عمر والے بچے ہیں کہ وہ اکثر شراب یا دوسرا نشہ ہے وہ کرتے ہیں اور پھر سیوسائڈ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے وہ شراب پی تاکہ انہیں ہمت آئے سیوسائڈ کرنے کی، یا کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے اور ان کے انہیبیشنز کم ہو گئے تو جو وہ شاید بچا لیتے اپنے آپ کو وہ نہ بچا پائے. تو اس وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اچانک سے کوئی سبسٹنس یوز کر رہا ہے، چاہے روزانہ چاہے کبھی کبھار، کیا وہ صرف ایکسپیریمنٹیشن ہے یا کیا وہ بھی ایک سمٹم ہے جس سے ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو دیز آر سم ریئلی ریڈ فلیگس دیٹ وی نیڈ ٹو لک آؤٹ فار. ایگزیکٹلی. سو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ دیر آر ریڈ فلیگس اینڈ دیز آر ٹیل ٹیل سائنس کہ یہ بندہ سوسائڈ سوچ بھی رہا ہے یا ہی از جسٹ ایکسپیریمنٹنگ، بیکاز یہ ماحول، یہ ایج بھی ایسی ہے جہاں دیر از اے لاٹ آف پیئر انفلوئنسز ویل. سو کمنگ ٹو کوپنگ میکینزمس. So what kind of coping mechanisms can a parent or a caregiver give to such people, so that for healthy mental development? بچے نا کبھی وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہمیں بھی غصہ آتا ہے اور ہم اپنا غصہ کیسے سنبھالتے ہیں، ہمیں بھی برا لگتا ہے اور جب ہمیں برا لگتا ہے تو ہم کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں تو ان میں بھی وہ صلاحیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ کس طرح یہ کوپ کر سکیں. تو اگر ہم اف وی آر فری وتھ آر ورڈز اینڈ اف یو آر فری وتھ آر ایکشنز، کہ ہم چلتے پھرتے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، افیکشن دکھاتے ہیں، بیکاز ٹچ از اے ویری ایزی وے آف کامنگ سم ون ڈاؤن، رائٹ. اگر جس طرح ہم اٹھتے بیٹھتے اگر ایک دوسرے کو ہم وی آر افیکشنیٹ ٹورڈز ایچ ادر تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں اگر ہم جب دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کوپنگ سٹائلز کیسے ہونے چاہیے، تو ہم جب بچوں کو بولتے ہیں بچے غصہ مت کرو، غصہ کرنا بری بات، ہمیں یہ نہیں کہنا ہے. آج سے ہمیں یہ چھوڑ دینا ہے کہ غصہ کرنا بری بات. ہمیں یہ کرنا ہے کہ بچہ اگر تمہیں غصہ آئے تو تم یہ کرو یہ نہ کرو. اوکے. تو اگر ہم وہ نہیں سکھائیں گے بچوں کو اور ہم صرف کہیں گے کہ غصہ کرنا بری بات، تو بچوں کو لگے گا کہ وہ تو غصہ کر رہے ہیں مطلب وہ تو برے ہیں. چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو 8-9 سال کا، چاہے وہ ٹین ایجر کیوں نہ ہو. غصہ آنا اور غصہ کرنا دونوں میں فرق ہے. اور اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو غصہ کیسے کیا جائے وہ بھی سیکھنا چاہیے. اور ایموشنل ایکسپریشنز کہ اگر مجھے کوئی چیز ناپسند ہے تو میں اسے کیسے ظاہر کروں. کوئی چیز میں تم سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، تم مت کرو، تو میں کیسے کہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی ہے کہ تم یہ جب ایسے کرتے ہو تو مجھے ایسا خیال آتا ہے، پھر مجھے ایسا احساس آتا ہے، پھر مجھے یہ کرنے کا دل کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ نہ کرو. تو اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کیا جائے تاکہ ہم اپنا خیال کر سکیں. اور کوپنگ سکلز میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے میں نے کہا واٹس گڈ فار مائی باڈی از گڈ فار مائی برین از گڈ فار مائی مائنڈ از گڈ فار مائی سول. تو جو اچھی عادتیں ہیں کہ ویل بیلنس لائف اسٹائل ہو، کھانا پینا صحیح وقت پہ ہو، ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف سلیپ ہو، ہم کھیلیں کودیں، ہم ہنسی مذاق کریں، ہم اپنے آپ ٹائم وقت بتائیں، تو یہ ساری چیزیں جو اچھی عادتیں اگر ہوں گی تو دوز آر اگین ویری گڈ کوپنگ اسکلس. اور یہ بھی کہنا کہ وین ان ڈاؤٹ تم یہ کر لو، اگر تم مجھ سے نہیں بات کر سکتے ہو تو یہ ایک دوسرا بھی انسان ہے جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اور تم ان سے بات کر سکتے ہو. تو میکنگ دیز ایوینیوز، رائٹ. وہ جب ہم کہتے ہیں ایکسپریشن دیٹ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، دس از دا ولیج وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اگر جو ہمارا ولیج ہے وہ اگر ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ہمارے آس پاس بھی تو وہ ولیج ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو ٹو الاؤ دا چائلڈ، اور یہ نہ کہ اچھا تم نے ان سے کہا اور مجھ سے نہ کہا، تو ہم اپنی جیلسی اور انسیکیورٹی کو دیکھیں یا ہم بچے کو دیکھیں کہ ہاں اس نے کسی سے کہا. Absolutely. So that's important for us to inculcate such coping mechanisms in our children and teach them how to take care of themselves. This is like what you can do at house level. Parents can do the first line of help. لیکن کبھی کبھی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں you need health expert, you need professional help. So are there any telltale signs کہ اب you need to go to a professional health expert and you have to take that case there? یہ کب ہوتا ہے؟
سب سے بڑی بات ہے تو سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ. سیلف کیئر از ناٹ سیلفش, رائٹ. سیلف کیئر انوالوز نوئنگ کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور اس کا میں کیا کروں, رائٹ. اور وہی انسان عقل مند ہے, وہی انسان اسٹرانگ ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور میں اس چیز کی ضرورت کہاں سے پوری کروں. تو اسی طرح سے اگر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ میں یا میرے گھر والوں میں یا میرے بچوں میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ الگ لگ رہا ہے مجھے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے اس کو دیکھنا چاہیے, جب یہ خیال بھی آئے ہمارے دماغ میں تو پلیز ٹیک پروفیشنل ہیلپ. زیادہ سے زیادہ آپ کو پروفیشنلز بتائیں گے کہ الحمدللہ آپ کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر آپ کے بچے کو یہ لائف سکلز کے لیے ہم تھیراپی کر سکتے ہیں, کوپنگ میکینزمس کے لیے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے گھر میں بھی بچے تھیراپی جاتے ہیں اور الحمدللہ انہیں کوئی بیماریاں نہیں ہیں, مگر اس سے انہیں بہت فائدہ ملتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیم سیلز, ہاؤ ٹو کوپ ود دس لائف, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو از. سم ٹائمز وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کہیں تو انہیں بھی کوئی آؤٹ لیٹ ملنا چاہیے. بالکل. تو جب پروفیشنل ہیلپ کی ہم بات کرتے ہیں, ہاں ہمارے پاس فیملی فزیشنز ہوتے ہیں جو ہمارے جنرلی فرسٹ گو ٹو رہتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ تو پھیل جائے گی بات وغیرہ, اکثر ایسا ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں, تو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تھراپسٹ ہوتے ہیں جو کاؤنسلر اسکول اینڈ کالج کیمپسز میں اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ہمارے بچوں میں یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے. وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. وہ ایک اسکریننگ ٹول کر سکتے ہیں جس سے پتا ہے کہ ہاں شاید اس بچے کو اور بھی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم جاتے ہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس ڈائگنوسس کے لیے. اگر ایک کوئی ڈائگنوسس ہے تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈائگنوسس میں مدد کرتے ہیں, وہ ڈائگنوسس نہیں ہے. سب کچھ ہوتا ہے نا کہ ایکس رے بھی ہم دیکھتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کلینکلی کوریلیٹ. اسی طرح ہمارے پاس بھی جو اسکریننگ ٹولز ہیں, جو ٹیسٹ ہیں, وہ کلینکلی کوریلیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم لے پائیں پروفیشنل ہیلپ اور پھر بھی ہم نہ لیں, تو ہم اس کا کیا مطلب نکالیں نا, کہ آپ کس اندھیری دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہی فائدہ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ اپنا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں نا بیماری کا علاج کرنا ہے, علاج سے ڈرنا نہیں. بالکل بالکل. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ میسج جو آپ نے کہا ہے کہ ایک تو وی آر ناٹ کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ ایوری تھنگ, دیٹ از دا ریزن وائی وی نیڈ پروفیشنل ہیلپ. اور جب ہم یہ کرتے ہیں, جب ہم پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, وہ کلیریفائی کر کے دیں گے کہ آپ کے بچے میں پرابلم ہے بھی یا نہیں, اینڈ دین دے کین گیو بیٹر ویز آف ٹریٹنگ دیٹ پرٹیکولر پرابلم. So thank you so much for your time. We've come to the end of our program. So is there any special message that you would like to give our audience? تو میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھنا ہے, سیکھنا ہے کہ خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے, جسمانی, ذہنی, روحانی, مالی, ہر قسم کا خیال. اور کبھی اس چیز سے ہچکچانا نہیں ہے کہ اگر اپنی ضرورت کے لیے یا اپنی تکلیفوں کے لیے کسی کی بھی رائے مشورہ یا علاج کسی قسم کا علاج کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو اسے بالکل نہیں ہچکچانا ہے. اور جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے برج بنانا نہیں آتا, تو کسی اور کو سائیکائٹری کا علاج کرنا نہیں آتا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو آپ صحیح اسپیشلسٹ کے پاس جائیے, نہ کہ آپ آس پڑوسی لوگوں سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کو دوائیوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے وہ بھی دوائی لینے سے کتراتے ہیں, مگر اگر آپ کی وہ ضرورت ہے تو آپ کو وہ ضرور لینی چاہیے, کیونکہ آپ کی پہلی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی طرف ہے. اور اگر آپ خوش رہیں گے, چاہے آپ کسی عمر کے کیوں نہ ہوں, کسی جینڈر کے کیوں نہ ہوں, اگر آپ خوش رہیں گے, آپ کا ماحول خوش رہے گا, آپ کی فیملی خوش رہے گی, اور اسی وجہ سے ہی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو کبھی ایسا لگے کہ شاید کیا فائدہ زندہ رہ کے, یا خدا نخواستہ کہ میں کیا کر لوں اور میں مر جاؤں, تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے میڈیکل ایمرجنسی کی طرح ٹریٹ کریں, اور آپ پہلے اپنی ہیلپ کریں یا اس انسان کی ہیلپ کریں جس کو یہ احساس اور یہ خیال آ رہے ہیں. چاہے وہ سیوسائڈ ہیلپ لائنز جو ہوتی ہیں آپ ان سے بات کر لیجئے, وہاں سے آپ کو امیڈیٹ فرسٹ ایڈ کیئر مل جائے گا, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے چل کے کہاں کون سے ڈاکٹر سے ملنا ہے آپ کے جو ایریا کے نزدیک جو ہوں گے. بہت مرتبہ اگر آپ کو کرونک سوسائڈل آئیڈیاز ہوتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں, تو تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. مگر آپ جس قسم کا بھی علاج کرنا چاہ رہے ہیں, مگر علاج ضروری ہے. تو اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں. لیٹس سیو اے لائف.
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रुखसदा फॉर योर टाइम, एंड उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को आपकी कही हुई बातें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. तो व्यूअर्स, हमने देखा कि बच्चों में जहनी बीमारी किस हद तक उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है. जैसे डॉक्टर ने कहा कि आइडेंटिफाइंग द सिम्टम्स एंड सीकिंग हेल्प इज़ सो इम्पोर्टेंट, और हम कितने बच्चों को अपनी ज़िंदगी से बर्बाद होने से बचा सकते हैं. एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स कि हम बच्चों के लिए उनसे बातें करें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएं, उनको हेल्दी हैबिट्स अपनाने में मदद करें, एंड लास्टली इनकरेज देम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. इससे हम कितनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं. सो ये था हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई डिज़ीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए. हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.